اینی ہاؤ شو میں اسی کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور ابھی ہم بات کریں گے فائن ڈائننگ پر. فائن ڈائننگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے ہی سوفسٹیکیٹڈ اور ایک بڑے اچھے ایمبیانس میں بیٹھ کر ود ایٹیکیٹس ود دا رائٹ ڈریس کوڈ جو کہ آپ کو وہاں سے بتایا گیا ہے اس کو فالو کرتے ہوئے مینرز کے ساتھ ایٹیکیٹس کے ساتھ آپ کہیں بیٹھ کے کھانا کھائیں. اور نارملی اس کا رجحان اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جتنے بھی کلبز ہیں جن کی ممبرشپ ملنا بہت مشکل ہوتا ہے, سو وہاں پر فائن ڈائننگ کے لیے جو ہے وہ جگہ جو ہے وہ مقرر کی گئی ہوتی ہے. لیکن وہاں پر آپ کو بڑے چیک اینڈ بیلنس کے بعد آنا پڑتا ہے کہ اگر ان کے پروٹوکولز میں ہے کہ آپ نے شوز پہننے ہیں ود ساکس, اور اگر آپ نے ساکس نہیں پہنے تو آپ کو اندر انٹر نہیں ہونے دیں گے. اس طرح سے ان کے پروٹوکول سخت ہوتے ہیں. خواتین کے لیے اگر جینز بین ہے اور اگر کوئی خاتون وہاں جینز پہن کے آ گئی, ایگزامپل کے طور پر بتا رہی ہوں, تو آپ کو اندر کھانا نہیں کھانے دیتے. اچھا, جب ہم کلبس کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر تو یہ رواج اچھا ہے اور لوگ بڑا انجوائے کرتے ہیں جو ممبرز بھی ہوتے ہیں. لیکن ایک پرابلم جب ہم ڈسکس کریں تو وہ یہ آتی ہے کہ اس نوعیت کے جب ریسٹورنٹس لاہور میں آج تک کھلے, میں لاہور کی بات کروں گی, تو وہ بند ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں لوگوں میں ایکسیپٹیبلٹی اس طرح سے کیوں نہیں ہے, تو کیوں بند ہوتے ہیں؟ فائن ڈائننگ ایکچولی ہے کیا, اور لوگوں کا رجحان بہت زیادہ کیوں نہیں ہے؟ ریسٹورنٹس بند کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہمارے فوڈ ایکسپرٹ اینڈ شیف, دا ویری بیسٹ شیف اینڈ اے ویری گڈ فرینڈ حمزہ شیخ ہمیں شو میں جوائن کریں. حمزہ, تھینک یو سو مچ. حمزہ, فائن ڈائننگ مطلب کیا ہے؟ I tried to explain but I want you to explain in a much comprehensive way. اچھا, فائن ڈائننگ از مور لائک اے ایٹیکیٹ. ایک ایسا ریسٹورانٹ ہوتا ہے جس کا بہت ہی ایگزوٹک ایمبیانس ہوتا ہے. آپ وہاں پہ جاتے ہو فار این ایکسپیرینس ود اے سرٹن ڈریس کوڈ, اور سرٹن ڈریس کوڈ کے ساتھ آپ وہاں پہ آرام سے جا کے بیٹھتے ہیں. کورس آفٹر کورس آپ کو بہت ایکسکلوسیو کھانا سرو کیا جاتا ہے, اور ساتھ دوسرے لوازمات ہوتے ہیں جو بہت پریمیم ہوتے ہیں. اب آپ جس طرح بات کری تھی کہ وہ ریسٹورنٹس بنتے ہیں اور یہاں بند کیوں ہو جاتے ہیں, بند ہو جانے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ لوگوں کا لاہور میں خاص طور پہ یہ مسئلہ ہے کہ ایک ریسٹورنٹ بنا ہے, وہاں پہ سب جائیں گے ٹرائی کرنے, اپنا ایکسپیرینس کریں گے, پھر ہماری وہی ایشوز, اکنامیکل ایشوز, اور ویسے بھی لوگوں کو عادت نہیں ہے کہ پر پرسن جا کے 10,000 یا 15,000 پر ہیڈ پے کر کے کھانا کھائیں. اچھا, فائن ڈائننگ میں 10,000 15,000 ایگزیکٹلی بھی چلا جاتا ہے. جب آپ دیکھیں لابسٹر کھا رہے ہیں, ایگزوٹک میٹس کھا رہے ہیں, ویگیو سٹیک کھا رہے ہیں, اور ساری مہنگی چیزیں جو امپورٹڈ جیپنیز سٹیک یا آسٹریلین اب لیمب کا میٹ کھا رہے ہیں, دس از فائن ڈائننگ. تو جب آپ جا کے یہ سب چیزیں کھائیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کا جو ٹیگ ہے, جو آپ کا پرائس ٹیگ ہے, جو بل ہے, وہ زیادہ ہوئے گا. جب زیادہ ہوگا لوگ ایک دفعہ جائیں گے ایکسپیرینس کے لیے, سوشل میڈیا پہ پکچرز لگانے کے لیے, یہ وہ سب کچھ کرنے کے بعد. آج کل تو یہ ٹرینڈ بہت زیادہ ہے, جو کھا رہے ہیں اور جو پی رہے ہیں, جہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ تصویریں لگائیں, سٹوریز لگائیں گے, اور اس کے بعد کچھ ایک بہت سرٹن اماؤنٹ آف پیپل ہیں جو ان چیزوں کو افورڈ کرتے ہیں, وہ جائیں گے, they'll have their experience and that is it. پھر گریجولی جو ریسٹورانٹ ہے وہ سفر کرنا شروع ہو جاتا ہے اپنے اوور ہیڈس کو پورے کرنے کے لیے, اور پھر وہ ڈیفیوز کر جاتے ہیں, ختم ہو جاتا ہے. اچھا, ہم کرتے کیا ہیں فائن ڈائننگ میں؟ اچھا, میں نے بہت اچھے کپڑے پہن لیے, ان کے ڈریس کوڈ کے مطابق فائن ڈائننگ کرنے چلی گئی. میں فائن ڈائننگ کا سب سے پہلا جو رول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یور شوز. آپ نے بوٹس پہننے ہیں, خواتین نے اسٹیلیٹوز, ہیلز, اس میں ہوتا ہے کہ ایز لانگ ایز یو ڈونٹ ہیو اینی میڈیکل کنڈیشن, اور اگر خواتین پہن رہی ہیں تو پمپ جسے کہا جاتا ہے, جو جوتا آگے سے بند ہوتا ہے, اس کو ترجیح دی جاتی ہے. تو وہاں سے یہ سب شروع ہوتا ہے, اور فارمل ڈریسنگ ریکوائرڈ ہوتی ہے, لائک اے گڈ فارمل سوٹ فار خواتین, فار اے شلوار قمیض, اور واٹ ایور دے وانٹ ٹو ویئر, سم تھنگ فارمل, ناٹ کیجول. یو کین جسٹ کانٹ گو اینڈ ہینگ آؤٹ ان اے پیئر آف ڈینم شارٹس اور ٹاپ اور کراپ ٹاپ. کیجول نہیں نا آپ جا سکتے. آپ نے پراپر ایک اچھے ایک طریقے سے اچھے کپڑوں میں جانا ہوتا ہے. فار بوائز جیکٹس یا کوٹ ضروری ہے, فار مین, اور اس طرح پھر آپ جا کے اپنا ایک طریقے سے ایٹیکیٹ کے ساتھ کھانا کھانا, اور اس کے علاوہ آپ کو لاؤنی. لیکن یہ چیز بہت زیادہ میں حیران ہوئی ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 10-15 ہزار آپ پر ہیڈ دیں. آپ دبئی میں کہ کسی مہنگے ریسٹورینٹ میں کروز ڈنر نہیں کر رہے آپ کہ آپ 10-15 ہزار روپیہ پر. میں آپ کو بتاتا ہوں, اسی لیے تو ہمارے یہاں پہ فائن ڈائننگ کا کانسیپٹ اس طرح سے بلوم نہیں کر سک رہا. نارملی کیا ہوتا ہے, ڈیٹ نائٹس, یا جس طرح کوئی کپل جا رہا ہے یا کوئی اسپیشل اوکیزن ہے, اس کے لیے آپ کو فائن ڈائننگ ریسٹورینٹس کے اوپر جایا جاتا ہے اور کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں یہ ہے کہ جتنے بھی اسپیشل اوکیزنز ہوتے ہیں زیادہ تر فیملی اکٹھے مناتی ہے, تو وہ یا تو گھر پہ ہوتے ہیں یا تو پھر کسی بھی ایک اچھے ریسٹورینٹ میں جا کے. اب ایک اور بات ہم کریں گے یہاں پہ کہ ریسٹورینٹ کا مہنگا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فائن ڈائننگ ہے. فائن ڈائننگ کے سرٹن پروٹوکولز ہیں, ایک سرٹن طرح کی کٹلری چاہیے آپ کو, سرٹن طرح کے اسپونز, نائفز, پلیٹس,
آپ کی ہر چیز الگ الگ ہے. everything should be formal, ہاں no perfect, casual, exactly. مطلب semi formal بھی کچھ ہو سکتا یا تو وہ جو ہے نا دیٹ از دی ایکسپیرینس. اب آپ یہاں کسی ریسٹورینٹ میں جا رہے ہو فار انسٹنس آپ کی اسٹیک 22,000 روپے کی ہے, تو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ فائن ڈائننگ ریسٹورینٹ ہے کیونکہ وہ مہنگا ہے. وہ ایک اٹس اے گڈ پریمیم ریسٹورینٹ بٹ ناٹ اے فائن ڈائننگ ریسٹورینٹ. وین یو ہیو ٹو بی, آپ جب اپنے آپ کو کہلوانا ہے کہ آپ فائن ڈائننگ ریسٹورینٹ ہو تو آپ کو وہ سارے پروٹوکولس فالو کرنے پڑیں گے, آپ کو وہ پوری انوائرمنٹ ڈیولپ کرنی پڑے گی, اینڈ دین یو کین بی کالڈ اے فائن ڈائننگ ریسٹورینٹ جہاں پہ آپ فائن ڈائننگ ایکسپیرینسز کے لیے جاتے ہیں. اچھا میرے پاس کچھ نام آئے تھے تو وہ آپ نے اچھا کیا بتا دیا کہ مہنگا ریسٹورینٹ ڈز ناٹ مین کہ وہ فائن ڈائننگ آپ کر سکتے ہیں, جس میں نساء سلطان تھا, کوکوز ڈین تھا, اس کے علاوہ ایلانتو تھا اور بیمبو یونین تھا, وسابی, اسپائس بازار. Exactly. A lot of the buffet restaurants especially are not fine dining restaurants. Fine dining میں آپ کو کورس آفٹر کورس جو ہے آپ کو سرو کیا جاتا ہے. جیسے سب سے پہلے they'll serve you with a good soup, then آپ 7 کورس لے رہے ہو, 6 کورس لے رہے ہو, 5 کورس کتنے لے رہے ہو آپ کورسز؟ یہ بفے کیوں ہوا نا کائنڈ آف. No, they'll serve you on the table. جس طرح they'll start with a soup, then maybe 2 starters, then they'll give you a main course, and then they'll give you a dessert, and then something else. تو اس طرح پھر آپ کو کورسز میں سرو کیا جاتا ہے. تو وہ پھر آپ بڑے طریقے سے اور تھوڑا تھوڑا سا کھاتے ہو. اور ہمارے جیسے لوگ تو پہلے جاتے ہیں فائن ڈائننگ میں کھاتے ہیں, پھر گھر کے بریانی بھی کھاتے ہیں. پاکستانی ہونا تو وہ سمجھے پتہ نہیں دوبارہ ملنا ہے یا نہیں ملنا, وہ ایپیٹائزر سے ہی اپنا پیٹ بھر لیں گے. ایگزیکٹلی ٹرو دیٹ. تو یہ سب کچھ تو پھر ہے. اچھا یہ ویسے ہم جب سروس اسٹائل کی بات کرتے ہیں تو یہ کوئی سروس اسٹائل ہم اس میں جب بات کریں تو فائن ڈائننگ کس میں آتا ہے؟ فائن ڈائننگ میں دیکھیں سروس اسٹائل یہ ہے نا کہ اٹس مور لائک کہ آپ ایک ٹیبل پہ ہیں, ایک کپل بیٹھا ہے, دے آر ڈریسڈ ویل, ٹھیک ہے, دے آر ہیونگ دیئر تھنگ, دے آر گپ شپ اور یہ سب کچھ چل رہا ہے. تو جو اٹس دی اوور آل کانسیپٹ از کالڈ فائن ڈائننگ. جو سروس اسٹائل ہے وہ لگزوریس ہے, آپ کو اچھے پلیٹرز میں اچھی پریزنٹیشن کے ساتھ پریمیم اوپر ویجیٹیبلز اور پریمیم میٹس کے ساتھ آپ کو ڈشز بنا کے سرو کی جائیں گی. تو وہ دیٹ دی ایکسپیرینس از کالڈ فائن ڈائننگ. اچھا ہم ویسے کہہ سکتے ہیں کہ لاہور میں ابھی بھی فائن ڈائننگ کے کچھ ریسٹورینٹس یا آپشنس موجود ہیں اپارٹ فرام the clubs. Yes, I don't think there are any. اور جو کچھ 2-4 بنے بھی تھے بیچارے, وہ اپنا کیونکہ اپنا وہ لوگ ایکسپیرینس کر کے پھر وہ, کیونکہ کسی بھی جگہ کو مینٹین کرنے کے لیے فار انسٹنس آپ کو ایک جگہ کو چلانے کے لیے 10 ملین آپ کو چاہیے, آپ سیلز ہی نہیں اتنی کر پا رہے تو آپ کیسے اپنے اینڈز کو میٹ کریں گے؟ لیکن اگر ہم کہیں کہ بھئی فائن ڈائننگ ہونی چاہیے, جس طرح کپلز ہیں اور انہوں نے شادی کے بعد یا شادی سے پہلے ملنا ہے, تو ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے. بھی آج کل تو مجھے لگتا ہے لاہور میں ایسی کوئی جگہ نہیں جو کسی کی ایکسیس میں نہ ہو. ایوریبڈی گوز ٹو ایوری پلیس. کچھ جگہ ہونی چاہیے نا جہاں صرف کلاس ہو اور یا وہاں پیسفل انوائرمنٹ ہو یا وہاں لائک مائنڈیڈ یا ایک ہی طرح کے لوگ آئیں. سو لاہور میں بھی ایسی کوئی جگہ نہیں ہے. ایگزیکٹلی بنتی ہیں بیچ میں, لاہور سوشل ایک بنا تھا, بہت سی ایسی جگہیں بنتی ہیں. پھر وہ یہی ہے کہ اپنے اینڈز کو میٹ نہ کر پائیں, اپنے بزنس اس طرح سے نہ جنریٹ کر پائیں جس کی وجہ سے وہ گریجولی جگہیں ختم ہو جاتی ہیں. اچھا لیکن ابھی دیکھیں جب ہم یہ بھی بات کرتے ہیں نا فائن ڈائننگ, تو میرے نزدیک اگر ایک ریسٹورینٹ کھلا ہے اور اس میں اگر انہوں نے 70% اپنا حصہ جو ہے وہ نارمل ڈائننگ کے لیے مختص کر دیا, اس میں ٹیک اوے بھی آ جاتا ہے, لیکن کوئی ایک حصہ 15% جو ہے وہ فائن ڈائننگ کے لیے رکھ دیں, سو اس انداز میں آپ کی سیلز وہاں سے چلی جائے گی. لیکن اگر کسی کو کرنا بھی ہو تو آپ وہاں پر آ کے ایکسپیرینس, ہاں کچھ اس طرح کا سوچا جا سکتا ہے نا. کیوں نہ ہم لوگ کچھ مل کے ایسا کر لیں. میں نے آپ کو بیٹھے بیٹھے آئیڈیا دے دیا, مطلب آپ کا وہ اس طرح سے ایکسپینس نہیں نا ہوگا. آپ ایک چھوٹی سی جگہ رکھ لیں, یہ فائن ڈائننگ ہے, اس کے پروٹوکولز ہیں, اس کا یہ ہے, لیکن باقی جگہوں سے آپ کھائیں پیئیں اور اس طرح. اچھا آج کل کچھ ہمارے جیپنیز فیوژن ریسٹورینٹس آ رہے ہیں, جس طرح سمو ہے, گایا ہے, دے آر گیونگ اے لاٹ آف فریش سوشی اور یہ چیزیں. تو وہ تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہو کہ ہاں فائن ڈائننگ ایکسپیرینس کے قریب ہے, قریب تر ہے. اصل میں ہمارے یہاں پر نا ریسٹورینٹ جتنا مرضی بڑا برانڈ آ جائے, جتنا مرضی مہنگا ریسٹورینٹ کھل جائے, لیکن الٹیمیٹلی تو ہر ایک نے کمانا ہے نا. جب ان کو کمائی اس طرف سے نہیں آ رہی, وہ باؤنڈ نہیں, ایک آلریڈی ان کے پاس کسٹمر نہیں آ رہا ہے کیونکہ ان کا فوڈ بہت مہنگا ہے. اب آپ ریسٹرکٹ کر دیں گے کہ نہیں آپ نے اس ڈریس کوڈ کے ساتھ آنے سے انداز میں, تو وہ کہیں گے رہنے ہی دیں, ہم نہیں جاتے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فائن ڈائننگ وغیرہ ہمارے کلچر, ہمارے ٹریڈیشن کا حصہ ہی نہیں ہے. یہ ساری چیزیں آتی ہیں ویسٹ سے, موسٹ آف دیم یورپ سے زیادہ فائن ڈائننگ اور فرینچ یہ چیزیں نا کہ بیٹھ کے دی پیریشین سم تھنگ ویری ایکسکلوسیو جس میں کیویار اور یہ ساری چیزیں آتی ہیں,
را فش ایگز اور یہ ساری چیزیں نا ایکسکلوسیو لگژوریس سنیلز جس طرح وہاں بہت کھائے جاتے ہیں, تو یہ چیزیں ہیں, وہاں سے یہ چیزیں آتی ہیں. تو یہاں پہ لوگ یہ کہ ہم ان کو یہاں پہ لاتے ہیں, اپنے طریقے سے امپرووائز کرتے ہیں اور پھر اس کو اپنے سسٹم کا حصہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں, پر ضروری نہیں ہے کہ ہر کانسیپٹ جو باہر سے ہے وہ سکسیزفل ہو, تو وہ اسی طرح اور ہمارے لوگوں میں یہاں پر اس طرح سے ایکسیپٹ موسٹلی لوگ جو ہیں وہ دیسی اس طرح سے ایگزیکٹلی بالکل, اور پھر ہر بندہ اتنا کھانے پر مطلب جو ہے ایکسپینس اپنا نہیں کرتا. ویسے نارملی فائن ڈائننگ از اٹ سو ایکسپینسو؟ فائن ڈائننگ اس کو ہم تھوڑا اکنامیکل بھی بنا نہیں, میں بتاتا ہوں, نہیں ہم اکنامیکل نہیں بنا سکتے. وہ ساری سروسز اور پروٹوکولز کے ساتھ جب اوور ہیڈز بڑھ جائیں گے تو ہم اس کو اکنامیکل کر ہی نہیں سکتے نا. یہ چیز ایک اکنامیکل ہونے والی ہے ہی نہیں. اس لیے یہ بہت ایکسکلوسیو جو ہمارے کلبز ہیں جہاں پہ آپ جس طرح بات کر رہے تھے کہ ممبرشپ لینا بڑا مشکل کام ہے, وہاں پہ ڈائننگ فارمل ڈائننگ ہالز ہیں اور وہاں پہ آپ کو سرٹن پروٹوکول اور ٹائی اور جیکٹ کے ساتھ ہی وہاں جانا پڑتا ہے. پراپر بجٹ کے ساتھ وہ چیزیں چل رہی ہیں اور لوگوں نے ان کی ممبرشپ لی ہوئی. اب لوگ وہاں کھانا بھی کھانے جا رہے ہیں تو کھانا مہنگا نہیں ہے, بس آپ نے پروٹوکولز کو بالکل ایسا ہی ہے. سو وہ بہت سے لوگ اصل میں لاہور کے ایک دو بہت بڑے بڑے کلبس ہیں, اچھے والے کلبس ہیں, پرانے کلبس ہیں. سو وہاں پر فائن ڈائننگ میں ہمارے کچھ سینئر اینکر سینئر اینالسٹ آ کر بیٹھتے ہیں, وہ فائن ڈائن کر رہے ہوتے ہیں ڈائننگ. سو بہت سے لوگ صرف ان کی وجہ سے وہاں جا رہے ہیں, بالکل چلے جاتے ہیں وہاں پہ. ایگزیکٹلی وہ جس طرح جم کھانا ہے یا سروسز کلب ہے, یہ والے سارے جو کلبز ہیں, اس طرح ایک رائل پام ایک آیا تھا پرائیویٹ کلب, وہ اس طرح سے نہیں ابھی بھی ویسے ہے تو صحیح, اس طرح سے نہیں کر سکا لوگوں کو اپنے اوپر. ان کے پاس بھی they have all the facilities but وہی ڈپس آ جاتی ہیں تو پھر لوگ. لیکن what is normally the main focus in fine dining? یہی کہ اچھا کھانا, ایک اچھا انوائرمنٹ, ہاں ایک اچھا انوائرمنٹ, ایک اچھے طریقے سے ڈریس اپ ہوئے ہوئے لوگ, ایک لائٹ میوزک یا کچھ بھی, کریوکے بھی ہلکا سا ہو سکتا ہے فائن ڈائننگ میں آن دی سائڈ, بٹ اٹس اوور آل اے ویری لگژوریس ایکسپیرینس جو ہمارے یہاں پہ ہمارے کلچر کا بھی تک حصہ نہیں ہے, پر اس کو بنانے کے لیے ہو سکتا ہے تھوڑا اور ٹائم لگ جائے لوگ. اچھا, یہ جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں کوزینس کی, پہلے اتنا رواج نہیں تھا جاپنیز کا یا یہ جو سوشی وغیرہ ہے, اور ابھی تو اتنی عجیب و غریب قسم کی کسی نارمل ریسٹورینٹ کا بھی آپ کے سامنے مینیو آئے گا نا تو آپ ایک دم پڑھ کے حیران ہو جائیں گے کیا کیا لکھا ہے. میں تو اکثر اپنے ساتھ والا جو بھی ہوتا ہے میں کہتی ہوں یار یہ خود ہی آرڈر کر دو, میرے سے نہیں پڑھا جا رہا, مجھے بتا دیتی ہوں مجھے چکن کھانا ہے, بیف نہیں کھانا, اس میں سے کوئی بھی آرڈر کر دو. لیکن یہ جو رواج ہے اور آپ کو کچھ سمجھ بھی نہ آئے, اکثر تو ایسے ہوتے اتنا کچھ کھا کے یاد بھی نہیں رہتا کہ کھایا کیا تھا. تو یہ کیا سائیکی کے ساتھ ریسٹورینٹس پلے کر رہے ہیں, اور اگر پلے کر رہے ہیں تو what do they need in return? ایگزوٹک فیکٹر سیلز, ٹھیک ہے, وہ چیزوں کو ڈفرینٹ کرنے کے لیے, مختلف بنانے کے لیے نئی سے نئی ڈشز کو متعارف کراتے ہیں, انٹروڈیوس کرتے ہیں. تو اس میں جس طرح آپ جا رہی ہیں جیپنیز فیوژن کر رہے ہیں, جس طرح کٹسو ہے اور بڑی نئی چیزیں آ گئی ہوئی ہیں, ٹپنیاکی, لائف کوکنگ اور یہ وہ. اب آپ کو تو یاد ہے نا یہ سارا کچھ آپ کی فنگر ٹپس پہ ہیں, مجھے تو یہ نام بھی نہ کبھی اس طرح سے یاد رہے. ہاں 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 نہیں بیکاز آپ اس فیلڈ سے ہیں. ہاں تو وہ سب کچھ جو ہے جب لوگ انٹرٹین ہوئیں گے اور وہ ایک پورا ایکسپیرینس کریں گے بیٹھ کے اور نئی چیزیں ٹرائی کریں گے, تو وہ چانسز آف ریسٹورینٹ ورکنگ آر مور, کیونکہ پھر لوگ واپس بھی آئیں گے. تو اس لیے وہ ایگزوٹک فیکٹر کو بنانے کے لیے آج کل بہت سے نئی چیزوں کو انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے مینیو میں, جو ہمارے لیے موسٹ آف دا ٹائم نہیں ہوتی ہیں, بٹ موسٹ آف دیم دے ٹیسٹ گڈ. تو میرے خیال سے ہمیں اپنے پیلٹ کو ایکسپیریمنٹل کرنا چاہیے کہ ہم مختلف چیزیں ٹرائی کریں اور مختلف چیزیں کھائیں, اپنی روٹین سے ہٹ کے بھی ایکسپوجر ملتا ہے آپ کو دنیا کا بھی پتہ چلتا ہے, اور کس دنیا کے علاقے میں کیا کھایا جا رہا ہے اور کیا پسند کیا جا رہا ہے. اچھا, جس طرح سے بھی آپ بات کرتے ہیں نا کہ لوگ کھاتے ہیں اور پھر واپس بھی آتے ہیں, اگر میں اپنا دیکھوں تو آئی وینٹ ٹو بیمبو یونین اباؤٹ 2 years بیک, ایک دو دفعہ ہارڈلی گئی ہوں, اس کے بعد میں دوبارہ نہیں گئی بیکاز مجھے لگا کہ میں نے ٹرائی کر لی ہے, بس یہ اس طرح کی چیزیں نا 1-2 دفعہ کے لیے ہی ٹھیک ہے. ایکسپیرینس, اچھا دس از ون آف ایکسپیرینس کے لیے بہت سے لوگ نہیں جاتے. میں آپ کو بتاتا ہوں, بہت سے ریسٹورینٹس جو ہے نا روما, وہ بن کے بند ہونے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ایک دفعہ جاتے ہیں لاہور میں, جب بھی کوئی ایک نئی چیز کھلتی ہے نا ایک دم ہائپ کریٹ ہو جاتی ہے, او ٹائپ, سمجھ رہی ہیں آپ کہ ادھر جانا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. ایک دفعہ جاتے ہیں, ایک دفعہ ٹرائی کرتے ہیں, ریسٹورینٹ کو اچھا بزنس بھی ملتا ہے, اینڈ گریجولی لوگ پھر نئی جگہ کھلتی ہے اس طرف ان کا رجحان ہو جاتا ہے. ہماری مارکیٹ میں اس ٹائم اتنی سیچوریشن ہو گئی ہے ریسٹورینٹس کی کہ بزنس کو ریٹین کرنا ہی بہت مشکل کام ہو گیا. لیکن میرے خیال میں دیکھیں, آپ جب پاکستان میں آپ کے یہ جاپنیز مینیو ہے نا, تو کمپلیٹ جاپنیز مینیو آپ کا وہاں پر ہی سکسیزفل ہو سکتا ہے. آپ کو میرے خیال میں تھوڑی, ایک تو آپ کو ذرا زیادہ آپشنز دینے چاہیے اپارٹ فرام جاپنیز. ٹوٹل جب آپ ایک چیز کے لیے باؤنڈ کر دیتے ہیں نا تو پھر آپ کے کلائنٹس جو ہیں وہ جو وہی کھاتے ہیں, وہ پھر آپ لمٹ اسپیشلٹی, یہ
ایک دو اسپیشلٹیز رکھیں, بٹ اس کے علاوہ جو ہمارے دیسی فوڈز ہیں, میرے خیال میں یہ کسی بھی ریسٹورینٹ کو چلانے میں سسٹین کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں مینیو میں ایڈ کرنا از امپورٹنٹ. اسپیشلٹی ریسٹورینٹس جو ہے نا وہ نارملی زیادہ مار کھاتے ہیں, جس طرح اونلی چائنیز, اونلی کورین, اونلی اٹیلین, جہاں پہ سب کچھ مل رہا ہوتا ہے کانٹینینٹل. یو آر گیٹنگ اے لٹل بٹ آف دیسی, یو آر گیٹنگ اے لٹل بٹ آف مغلئی, یو آر گیٹنگ اے لٹل بٹ آف چائنیز, یو آر گیٹنگ اے لٹل بٹ آف اٹیلین, اینڈ یو آر گیٹنگ اے لٹل بٹ آف کلاسک امریکن کوزین. وہ والی جگہیں چل جاتی ہیں, وہاں پہ بہت سے لوگوں کے پاس چیزیں ہوتی ہیں کرنے کو اور ٹرائی کرنے کو اور کھانے کو. جو اسپیشلٹی ریسٹورینٹ ہوتا ہے نا, جس طرح جہاں صرف سوشی ہے, یا جہاں جہاں پہ صرف را فش مل رہی ہے, یا ایک سرٹن طرح ہاٹ پاٹ ریسٹورینٹس آج کل بہت ٹرینڈ کر رہے ہیں. ہاں یہ بھی میں نے ریسنٹلی دیکھا ہے ہاٹ پاٹ. اچھا پہلے تو مجھے پتا نہیں تھا, میں نے کبھی ٹیسٹ نہیں کیا. ہاٹ پاٹ مجھے لگتا ہے کسی ریسٹورینٹ میں شاید اویلیبل ہوتے ہیں. ایک ریسٹورینٹ کا نام بھی ویسے ہاٹ پاٹ ہے, لیکن ایک دوسرے جیسے نووو ایک جگہ ہے وہاں پر, سو وہ آپ کے سامنے آپ کا سوپ بنا رہے ہیں اور اس میں شrimps بھی ڈال رہے ہیں. بالکل ایگزیکٹلی, یو کوک لائیو, آپ خود اپنا جو بھی پروٹینز اور ویجیٹیبلس ڈالتے ہو, ایک پاٹ کے نیچے آگ ہوتی ہے, اس میں ٹیبل پہ وہ لا کے سرو کر دیتے ہیں, اور اس میں سے پھر آپ اپنے بول کے اندر سرو کر کے جب وہ بن جاتا ہے, اٹس اے گڈ ایکسپیرینس اوور آل. لیکن یہ کبھی کبھی والا ایکسپیرینس ہے. یہی بات ہے کہ میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ پاکستان میں اگر آپ نے اپنے ریسٹورینٹ کو سسٹین کروانا ہے, اگر آپ نے اچھا کمانا ہے, تو ود دیز آپشنز یو ہیو ٹو ایڈ ادر آپشنز ایز ویل. ہم لوگ ایک ہارڈ کور دیسی قوم ہے, اسپیشلی جو پنجاب ہے, ہمارا جو علاقہ ہے, جو ہمارا جو ایریا ہے, ہم لوگ کسی بھی چیز کو بہت آرام سے ایکسیپٹ نہیں کر لیتے. تو ہم لوگوں کا ہوتا ہے کہ ہر چیز کے بعد چلو اب یہ تو ہو گیا, اب دیسی میں کیا ہے. تو وہی بات جو جہاں پہ سب کچھ اویلیبل ہے جن ریسٹورینٹس میں, دے ہیو چانسز آف گروتھ اینڈ سسٹینیبلٹی مور دین دی ریسٹورینٹس جو اسپیشلٹی فوڈ سرو کرتے ہیں. اچھا یہ اب اسپیشلٹی کی بات کریں نا, میں ریسنٹلی آئی ہیڈ ایکسپیرینس آف گوئنگ ٹو نساء سلطان. سو وہ جب میں وہاں پر گئی, اٹ واز گڈ, فوڈ واز لائک گڈ, ٹھیک تھا. لیکن اگین وہی بات کہ میں نے خود سے سوچا کہ یہ اچھا ہے فوڈ ایکسپیرینس کے لیے, ایک ٹیسٹ برڈ کو ایک نئی چیز ٹرائی کروانے کے لیے بس. لیکن میں اس میں شاید دوبارہ نہ ہوں, بیکاز میں نے ایکسپیرینس کر لیا کہ واٹ از نساء سلطان اور یہاں سے کیا ملتی ہیں چیزیں, کیونکہ وہ پراپر ٹرکش ہے, اور کچھ انہوں نے باربیکیو کی چیزیں ایڈ کی ہیں. بٹ ابن الشام ایک اور ایک سیرین ریسٹورینٹ بھی بنا ہے, ابن الشام, دی ادر ڈے آئی واز دیئر. تو وہی مسئلہ ہے کہ ہم لوگ فار ون ٹائم ایکسپیرینس کے فلیٹ کھانا ہے, صرف سالٹ کا اور میٹ کا ذائقہ ہوتا ہے ہمارے, جس طرح ہمیں مرچوں کی اور ڈفرینٹ فلیورز کی اور زیرے کی اور سوکھے دھنیے کی عادت ہوتی ہے, وہ چیزیں ہمیں اس میں نہیں ملتی. تو وہ ون ٹائم ایکسپیرینس کے لیے بہت اچھی جگہ رہ رہی ہیں. بٹ یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ اپنا پیلٹ ایکسپیریمنٹل کریں اور بار بار جائیں ان ریسٹورینٹس میں, تاکہ ان کو بزنس آتا رہے اور وہ ریٹین کریں اور بند مت کریں. تو پھر اس کے علاوہ میرے خیال میں اس کے ساتھ ساتھ وہی بات کہ آپ کو مینیو میں نا لوگوں کی اٹریکشن کے لیے, اب آپ نساء سلطان لیٹ سے میں گئی ہوں, وہ میں نے بیکاز میں بڑی ہوں اور میں نے منگوایا, تو مجھے ٹیسٹ ہے, شوق ہے ڈفرینٹ چیزوں کو ٹیسٹ کرنے کا, تو میں نے کھا لیا. بٹ اگر میرے ساتھ کوئی بچہ ہے تو وہ نہیں کھائے گا. اب اپنے بچوں کے لیے تو ایڈ کرنا ہے نا. اب ہر فیملی, اب ایک بچہ کہہ رہا ہے کہ میں نے نیکسٹ ٹائم ادھر نہیں جانا, یہ کیا ریسٹورینٹ ہے. سو آپ نے ہر ایک کو کرنا ہے کہ ایک فیملی آئے گی, اس کا بچہ بھی ہوگا, اس کا لڑکی بھی ہوگی, ہر ایک کو مد نظر رکھتے ہوئے چیزیں ہونی چاہیے. سو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. اچھا جی بتائیے. ولا بھی ایک ہے, اس کے میں ریویوز دیکھ رہی تھی, بہت ہی برے تھے گلبرگ والے کے, اور لیک سٹی میں کچھ لوگ کہہ رہے تھے ٹھیک ہے جا کر ایک دفعہ دیکھ لیں. آئی وانٹیڈ ٹو گو دیئر بیکاز وہ ایمبیانس باہر سے مجھے بہت اٹریکٹ کر رہا تھا. بوفے ریسٹورینٹس جو ہے نا وہ نارملی زیادہ چانسز ہوتے ہیں کیونکہ لوگوں کو ویلیو فار منی مل رہا ہوتا ہے کہ یار چلو ہم نے 2000 پر ہیڈ پے کیا. آئی ڈونٹ لائک بوفے قسم سے. ہاں مجھے تو لگتا ہے پیسوں کا ضیاع ہوتا ہے, یہ چک کے آپ کا اصل ٹیسٹ ہی غائب. کبھی ہم بوفے کے اوپر بھی شو کریں گے کہ بوفے ایکچولی ہے کیا, کس طرح بوفے فول کرتا ہے لوگوں کو, کہ پہلے سیلڈ اور پھر سوپ اور یہ سب کھانے کے بعد تو کچھ کھانے کا آپ کے اندر کیپیسٹی مزید رہتی نہیں ہے. تو ہاں جس طرح ولا کے بارے میں بھی ریویوز اتنے اچھے نہیں آ رہے, بٹ I've been there. I was initially invited there as a guest for the tasting and trying. وہ ہمیں تو بہت اچھا کھانا کھلاتے ہیں, پر اگین یہی بات ہے نا کہ جب 4 گھنٹے سے کھانا پڑا ہوا ہے ایک ڈش کے اندر اور اتنے کسٹمرز نہیں آئے, تو پھر وہ گریجولی فلیٹ ہو جاتا ہے اور اس کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے. اور جب وہ جو آپ کا کسٹمر, How do you find it? Do you like it? Do you like it? It was a good concept. Again اگر وہ ٹیسٹ اور فلیور کے اوپر بھی کام کریں تو this place can really work out. بالکل لاہور کے اچھے ایریا میں ہے, پوش ایریا میں ہے. اور مینیو کس قسم کا ہے وہاں پر؟ They have everything
from chocolate fountain to the Pan Asian dishes to desi to everything. So continental. Yes, overall the execution and the feel is also very good. The only missing point is کہ وہ جب کھانا پڑا رہ جاتا ہے کنٹینرز میں اور ڈشز میں تو اس کی اس طرح سے ٹیسٹ اور کوالٹی افیکٹ ہو جاتی ہے, اور جو کسٹمر اسی ٹائم پے کر کے جس نے کھانا شروع کیا ہے تو وہ 100% ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے, جب اس کو وہ چیز نہیں ملتی تو پھر مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا, بڑی زبردست گفتگو کی, مجھے بڑی چیزوں کا پتہ لگا اور بہت سے ریسٹورینٹس کے ہم نے ریویوز بھی دے دیے, مطلب لائک ولا کے بارے میں میں نے, میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس تو نہیں بہرحال ہے, نساء سلطان کا تھا, لیکن وہ ولا چلیں آئی ول گو سم ٹائم, مجھے ویسے ریویوز پڑھ کے مجھے لگ رہا تھا کہ ویسٹ آف منی ہوگا. بہرحال بہت شکریہ حمزہ آپ نے ہمارے شو کے لیے, بہت بہت شکریہ. ویلکم ویورز, ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. گڈ مارننگ.